سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگ عالم محترم اللہ جل جلالہ و عظمہ والہ نے ہم سب کو ایک مقدس دین عطا فرمایا ہے، جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین وہ دین بس دین اسلام. دین اسلام ہے. دین اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں. اب اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت اب باقی نہیں رہی ہے. سارے ادیان کو ختم کرنے والا یہ دین اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اس کو اللہ تعالیٰ سارے دین پر اور تمام ادیان پر غالب کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو یا مشرکین ہو، کسی عنوان کا کوئی مذہب. یہ بات متفق طور پر ہر مسلمان کے ہر فرد کو بہت اطمینان کے ساتھ اور پورے قوت اور اصول کے ساتھ اپنے دین میں راسخ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی دولت سے نوازا ہے اور ایسی دولت کی توفیق عطا فرمائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بالآخر سارے ادیان پر غالب فرما کر رہنے والے ہیں. اور اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی غلو نہیں، کوئی تشدد نہیں، کوئی زیادتی نہیں. صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. جو مانے گا نجات ہوگی، نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا. لیکن دین کا اپنی اصلی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ساری چیزوں سے چھاٹ کر ہم کو عطا فرمایا. یہ دین کی خاصیت یہ ہے کہ اس دین میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے مذہبوں کا، ملتوں کا مجموعہ اللہ نے اس دین کو بنایا ہے. اور اس دین میں سارے انبیاء علیہ السلام کی جو الگ الگ صفتیں تھی اور ان کے دین میں جو الگ الگ باتیں تھی، یکجا طور پر اللہ تعالیٰ نے اس دین میں وہ بنائی ہے. اور اس سے خود اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دین سب ایک ہے. الدین ملت واحدہ، یہ دین ہمارا جو ہے پورا کا پورا دین ملت واحدہ کا نام ہے. اس میں اس طرح کوئی اشتراک نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے ادیان آئے، جتنے انبیاء آئے، جتنی کتابیں آئیں، سب اس بات پر متفق رہی ہے کہ ان سارے دینوں کا خلاصہ وہ اصول سب کا ایک رہا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور وہ نبیوں کی طرف نسبت ہو کر دوسرا جزو اس میں بڑھتا گیا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا دوسرا جزو جو بنایا محمد رسول اللہ بنا کر اس کی تکمیل فرمائی. اور باقی بات تو یہ ہے کہ یہ دین سارا کا سارا ایک ہی ہے. اس کو آسان شکل میں آپ صرف اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب دین آیا تو بہت چھوٹی حالت میں آیا، وہ بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ نے اس وقت پوری طرح سے اسے مکمل فرما دیا ہے. آپ ان دو مثالوں سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جس کو خود پہلی مثال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمارت بن رہی ہے اور عمارت میں ظاہر ہے
کہ جب آپ نے دیوار کھڑی کرنی ہے تو اینٹوں کی ضرورت ہے، تو اینٹوں پہ اینٹیں لگتی رہی، نبیوں پر نبی آتے رہے، اینٹ پر اینٹ چڑھتی رہی اور عمارت بڑھتی رہی۔ پہلے دن پہلی اینٹ رکھی گئی، اس کے بعد اینٹوں پر اینٹیں رکھی جاتی رہی اور عمارت بڑھتی رہی، لیکن جتنے بھی عمارت بڑھتی رہی ابھی کامل و مکمل نہیں ہوئی۔ کہاں کہ آپ کے ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب تک ابھی یہ عمارت مکمل نہیں ہوئی تھی، ابھی عمارت کی آخری اینٹ باقی تھی۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے وہ آخری لبنہ، اور وہ آخری اینٹ جو باقی تھی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی شکل میں پچھلے انبیاء کے تعمیر کیے ہوئے اس عمارت میں مجھے لگا کر اللہ تعالیٰ نے اس عمارت کو کامل اور مکمل فرما دیا ہے۔ اب وہ عمارت مکمل بن گئی تو گھر مکمل ہو گیا، اب یہ دین کا گھر مکمل بن گیا۔ اب دین میں کوئی نئی اینٹ نہ تو اس میں سے کوئی نکالی جا سکتی ہے، کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی ایک اینٹ بھی نکالی نہیں تو وہ گھر معیوب ہو گیا۔ تو ایک نبی پر بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے تو ظاہر اس کا ایمان وہ ایمان سے نکل گیا۔ ایک اینٹ نکلی تو گھر معیوب بن گیا، اور اسی طرح سے وہ شخص ایک نبی کو نہ مانے وہ ایمان سے نکل گیا۔ اب مسئلہ ہے کہ وہ اینٹ لگ گئی ہے تو اب عمارت مکمل ہو گئی۔ اب اگر کوئی اور زائد لگاتا ہے تب بھی بھدی بات ہے کہ اس کے اوپر جہاں جگہ ہی نہیں ہے رکھنے کی، آپ ایک زائد اینٹ اگر کہیں جڑا رہے ہیں تو یہ بھی ایک عیب ہے کہ زائد چیز جڑائی جا رہی ہے۔ لہٰذا آئندہ بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ زائد اینٹ ہے جہاں لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے، آپ لگانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ بھی ایک عیب پیدا ہو گیا، اس لیے کہا گیا اب اس میں کوئی زائد لگانے کی کوشش کرے گا وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ کافر ہے، اور اس کو ماننے والے بھی سب کافر ہیں۔ اب چونکہ زائد کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ ایک مثال تو یہ کہ ہمارا دین ایسا کامل اور مکمل ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے گھر میں، تو بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے تو پہلے دن جب پیدا ہوا تو وہ بڑے بارش کا ایک ہاتھ کا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو جب کپڑے پہنائے، ظاہر آستین بھی ہے اس میں، اور اس میں دونوں طرف کے یہ دامن بھی لگے ہوئے ہیں، اور پورا بنا ہوا شرط ہے، آپ نے اس کو پہنا دیا۔ پہلے دن کے بچے کے لیے چھوٹا رہا، ایک مہینے کے بعد پھر بڑا رہا، ایک سال کے بعد بھی وہی شرط وہی ہے۔ ایک بات پر دھیان دیجیے، کپڑا کھولتا جو ہے شرط ہے وہی، لیکن جیسا جیسا بچہ بڑھتا گیا وہ شرط بڑھایا جاتا۔ اب ظاہر ہے بچپن میں چھوٹا رہا، جوانی میں کچھ بڑا رہا، پھر تھوڑی سی عمر بڑی بڑھتا رہا، ایک مدت آ کر پھر اب وہ کتنا ہی چاہے 100 نہیں 125 سال کا بنے، لیکن ایک مدت کے بعد آنے کے بعد وہ رک جاتا ہے بڑھنا، ایک جیسا عبادت کا بنتا ہے۔ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اس میں کمی کرو یا زیادتی کرو۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک اس دین کا جو شرط اور ہوتا رہا، بس بات اتنی ہے پہلے چھوٹا تھا وہ بڑھتا گیا، جب آقا تشریف لائے تو اب بدن کا جب ایک وقت آتا ہے تو کامل و مکمل آپ کسی بھی ایک درزی کے پاس جا کر کہتے ہیں وہ جو ہم نے پہلے آپ کے پاس دکھایا ہے یہ کپڑا ہے، اسی کے مطابق آپ ہمارے کپڑے بنا دے رہے ہیں، اب 10 سال تک بھی بنا دے رہے ہیں تو کوئی کمی زیادتی اس میں نہیں آ رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل تو ایک بنائی، لا الہ الا اللہ، جو آدم علیہ السلام سے جو شرط دین کا چل رہا ہے وہ آج تک چل رہا ہے۔ آقا جب تشریف لائے تو اب ایک حد پر آ کر بڑھنا گھٹنا سب ختم ہو گیا، اس لیے اب اس کی ایک حیت آ گئی ماں کی ہمارے کپڑوں میں۔ تو اسی طرح دین کی اصلی حیت اب آ گئی ہے، اس میں ایک انچ بھی اب تک کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ اسی کو دراصل یہ کہا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان عرفات میں جبل رحمت پر یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمانی، جس میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں دین مکمل کر چکا ہوں، اب بس دین مکمل ہو گیا ہے، اس میں کچھ بھی اب نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی، یہ اپنی اصلی حالت اور اصلی حیت میں آ چکا ہے۔
تو دین ہمارا سب کا متفقہ طور پر بس یہی دین، اس میں کوئی وہم نہیں، کوئی شائبہ نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی زیادتی نہیں، بس سیدھا سادہ ایک شرط بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے ذریعے سے آپ ہم سب کر دیا ہے، بس اب اسی کو استعمال کرتے رہنا ہے، اسی میں ہماری اور آپ کی اور ساری انسانیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات رکھی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ایک طرف کی آستین کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے طرف کی آستین میں چھوٹی کرتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ تمہاری لباس آپ خود بدن پر پہننا پسند نہیں کرتے ہو، تو دین کو ایسا مذہب اور دین کا ایسا انداز بنا کر آپ استعمال کرنا کیوں چاہتے ہو؟ جیسے بدن پر ایسا چھوٹا اور بڑا، ایک آستین چھوٹی اور ایک آستین بڑی، اگر ایسا لباس لگایا جائے تو اسے کوئی پسند نہیں کرتا ہے، برداشت نہیں کرتا ہے، ایسا ہی اللہ بھی ایسے دین کو پسند نہیں اور برداشت نہیں فرماتے۔ اب جب ایک مرتبہ کامل و مکمل دین چل گیا تو نہ اب حضرت آدم علیہ السلام والا دین چلے گا، نہ حضرت ابراہیم والا چلے گا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا چلے گا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا چلے گا، اب چلے گا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا دین چلے گا۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے، زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کامل اور مکمل دین عطا فرمایا ہے، اس دین پر ہم چلنے والے ہیں، اور یہ کامل اور مکمل دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ محل سے لگ کر ماں کے گود سے قبر کی گود تک، اور ماں کے پاس سے لے کر تو قبر کے پاس تک، ہر حیت سے اور ہر سمت سے اور اتباع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی کامل مکمل اور مضبوط دین اور مذہب ہم سب کو عطا فرمایا۔ یہ ایسا وہم پرست دین جیسا کہ اور قوموں کے پاس ہے، ان کے پاس آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ دین کی بہت ساری چیزیں یا تو صرف ہے عورتوں ہی سے متعلق ہے، مردوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یا ہے تو پھر صرف مردوں ہی کے لیے، عورتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ دین دیا تو کلمہ اس میں ایسا ہے کہ مردوں کو پڑھنا ہے، جوانوں کو پڑھنا ہے، بوڑھوں کو پڑھنا ہے، دیہاتیوں کو پڑھنا ہے، شہریوں کو پڑھنا ہے، عربیوں کو پڑھنا ہے، عجمیوں کو پڑھنا ہے، جہاں رہے ہو سب کو ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بولنا ہے۔ نماز دی ہے تو ایسی دی ہے کہ یہ جن کو مکلف بنایا گیا ہے، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، غریب ہو، مالدار ہو، سب کے لیے اللہ نے ایک جیسی نماز۔ اس وقت جو نماز مدینہ منورہ مکہ المکرمہ حرمین شریفین میں ہو رہی ہے، الحمدللہ دنیا کے ہر کونے میں وہی نماز ہو رہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے فروعی مسائل اپنی جگہ پر، لیکن اصل ہماری سب کی ہے۔ وہ 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی وہی رکعت پڑھ رہے ہیں۔ وہ خطبہ پڑھ رہے ہیں، ہم بھی وہی خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے صبح میں فجر کی نماز پڑھی، ہم نے بھی وہی پڑھی ہے، اور اب ہماری پوری دن بھر کی ساری نماز پورے دنیا میں یکساں دین اور ایک جیسا ہمارا۔ روزے لے لیجیے تو ایسا نہیں ہے کہ عربیوں کے الگ ہے اور ہمارے عجمیوں کے الگ ہے، ایک جیسے روزے پورے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلائے۔ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، اس کے رات سراسا سے رکنے کا نام دراصل روزہ ہے۔ تو یہی شرعی روزہ ہے، پورے دنیا میں ایک جیسا روزہ چل رہا ہے۔ اگر کسی قوم نے اور کسی ملک نے یہ کہا ہے کہ نہیں ہمارے یہاں یہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام، یعنی کھانے پینے اور بیوی سے تعلقات پورا کرنے کا نام ہم روزہ نہیں مانتے ہیں، ہم صرف 2 ہی چیزوں کو روزہ مانتے ہیں، تو روزہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے روزے کی کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی اہمیت ہے۔ اسے ضروری ہے کہ پورا ایک منٹ نہیں، ایک لمحہ پورا کر لے، کوئی اس طرح سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تب جا کر ہی اس کا روزہ ہوگا۔ اور یہ دنیا کے سارے قوموں کے لیے ایک جیسا ہوگا، ایک جیسی نماز، ایک جیسی زکات، سب کے لیے کہا گیا کہ آپ اپنے مال میں سے زکات نکالنے کا اہتمام کریں، اور سب کے لیے زکات فرض کر دی گئی ہے۔ حج اللہ تعالیٰ نے سب پر ایک جیسا حج فرض کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے تم بہت زیادہ مالدار ہے تو کہ چلو ایسے ہی لباس میں جا کر حج کر سکتے ہو، اور غریب ہو تم ہے تو اپنا لباس نکالو، نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود حیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندے نواز، سب کو اپنی چادریں ہی پہننا ہے، جیسا کفن کی چادر پہننا ہے۔ وزیر اعظم اور بادشاہ ہوگا، لیکن اللہ کے دربار کا تو فقیر ہے، فقیروں کے صف میں تجھے جانے کا
کرنا پڑے گا. وہ امیر ہو یا غریب ہو اور اپنے گھر کی ملکہ ہوگی لیکن اسے وہی فقیر کی صف میں کھڑے ہو کر بیت اللہ کا حج سب کے ساتھ کرنا پڑے گا. اور یہ کہے کہ نہیں میں بہت مالدار ہوں, میں نے کبھی سر پر بسترا نہیں چلایا, میں بال نہیں نکال سکتا ہوں, تیرا حج نہیں ہوگا, تو سب میرے فقیر بندوں کی طرح. اگر تم نے بھی یہ کام نہیں کیا تو ہماری کلمہ ہے, ہماری نماز ہے, ہمارا روزہ ہے, ہماری زکات ہے, ہمارا حج ہے, جو مشرق میں ہے وہی مغرب میں ہے, جو شمال میں ہے وہی جنوب میں ہے, جو حرمین میں ہے وہی پورے دنیا میں ہے, اور جو سارے دنیا میں ہے وہی حرمین میں ہے, اور جو پورے حرمین میں ہے وہی اللہ کے پاس ہے. ہمارا دین سب کا دین ایک جیسا ہے, کئی ہمارے یہاں اونچ نیچ نہیں ہے, سب کو ایک جیسا مذہب اور ایک جیسا دین عطا ہوتا ہے. اور قوموں کی طرف آپ دیکھیں تو ان میں آپ کو خاصا فرق نظر آئے گا. وہ کہیں گے کہ نہیں یہ چیز ایسی نہیں ہے, ایسی ہے, یہ اتنے قوموں کے لیے اتنوں کے لیے نہیں ہے, یہ غریبوں کے لیے الگ ہے, مالداروں کے لیے الگ ہے, فلاں سماج کا الگ ہے, فلاں سماج کا الگ ہے. ہمارے لیے کوئی سماج کا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر تمہارے پاس کوئی حجام ہے وہ بھی ہے لیکن تقوی طہارت کی زندگی بسر کرتا ہے تو وہ سید سے اعلیٰ و افضل ہے جو سید خاندان سے تعلق رکھ رہا ہے لیکن اپنی زندگی کس کو فجور میں مبتلا کر رہا ہے. اللہ کے پاس اس کی بھی وہی حیثیت. جو شخص چاہے وہ حجامی کام کر رہا ہو, وہ چاہے کتنا ہی گھٹیا کام میں لگا ہوا ہو, دھوبی ہو, لیکن اگر تقوی طہارت ہے, اللہ نے صاف طور پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے اچھا اور پسندیدہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کی زندگی میں سب سے زیادہ تقوی اور اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہوگی. وہاں نہ خاندان دیکھا جائے گا, نہ نسل دیکھی جائے گی, اور نہ ہی وہاں پر اس کے لیے خوبصورتی اور بدسورتی دیکھی جائے گی, بلکہ وہاں تقوی اور تقدس دیکھا جائے گا. جس کا جتنا بڑا تقوی اتنا ہی بڑا مقام اور بڑا مرتبہ اور بڑی حیثیت ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ یہی کیفیت ہمارے پورے دین میں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان دین ہم سب کو عطا کیا ہے. یہ وہم پرستی کا دین نہیں ہے جیسی اور قوموں کے پاس وہم ہے ان کا, بلکہ بہت سارے دین ہی ان کے توہمات پر مبنی ہے. توہمات یعنی وہم پرستی. آپ دیکھیے کتنی قومیں ایسی وہم کی شکار ہے. بس چنانچہ آپ دیکھیں ان کے پاس دینوں میں تفریق, اوقات میں تفریق, عبادتوں میں تفریق, رہن سہن میں تفریق, اور ان کی بہت ساری چیزوں میں تفریق ہے. لیکن مذہب اسلام کا ہی یہ در امتیاز کہ اس نے کروڑ پتی ارب پتی کو اور فقیر اور مالداروں کو, غریبوں کو, شہریوں کو, دیہاتیوں, عربیوں کو, عجمیوں کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا اور ایک جیسا بنا دیا اور یہ بتا دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ تو خاص بات جو بتانی ہے بھائیو یہ ہے کہ ہم الحمدللہ, ہمیں ناز, ہمیں فخر ہے الحمدللہ اپنے دین پر, اپنے مذہب پر, جس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. سب ہمارے مردوں کو کہا تم کمائی کرنے والے بنو, تم سست اور اس طرح کاہل بن کر گھر میں ہاتھ جوڑ کر مت بنو بیٹھو, بلکہ تمہارا کام راستوں پر نکلنا ہے, بازاروں میں جانا ہے, کمائی کرنا ہے. عورتوں کو کام خبردار, تمہارا کام آفیسوں کی زینت بننا نہیں ہے, اپنے حسن کا مظاہرہ کرتے ہوئے باہر نکل کر پھرنا نہیں ہے. مردوں کے شانہ کا شانہ اور قوموں کی طرح نکلنا تمہارا کام نہیں ہے, نہ ہی تمہاری شان ہے. تمہاری شان یہ ہے کہ تم اپنی چار دیواری کو سنبھالو, اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرو. تمہاری گود اچھی تو گود میں پلنے والا تمہارا پھول سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خوشبودار بننے والا ہے. اور اگر تم نے اپنی گود میں وہ تربیت نہیں کی اور اوروں کے حوالے کیا تو پھر تم اپنے بچوں سے وہ توقع وابستہ مت رکھو جو تمہیں ہونی چاہیے, چونکہ تمہارا کام گھر کے چار دیواری میں رہ کر اپنے گھر کی زینت بننا. تمہارا شوہر اگر باہر کے کام کاج میں کر کمائی کرے گا, تم اپنے گھر میں رہ کر اپنے بال بچوں کی تعلیم اور تربیت پر دھیان دیں. یہ تمہاری ذمہ داری بتائی گئی.
اسلام نے ہمارے مردوں کو احکام دیے، عورتوں کو احکام دیے، تو وہی بات عرض کر رہا تھا کہ یہ دین کا تعلق، ہمارا یہ دین اور ہمارا یہ مذہب یہ زمینی نہیں ہے، کسی انسان نے لکھا ہوا نہیں ہے، کسی انسان نے لکھا ہوا نہیں ہے۔ بھائیو یاد رکھو، یہ ہمارا دین یہ زمینی دین نہیں ہے، اس کی کوئی بات زمینی نہیں ہے، یہ سب آسمانی، یہ وحی الہی کی روشنی میں یہ چلنے والا دین ہے، یہ آسمانی دین ہے، یہ آسمانی مذہب ہے، اس کی ہر بات آسمانی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، عرش الہی سے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرے فرش پر میرا محبوب اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات فرشی نہیں ہے، اس کی بات عرشی ہے، وہ عرش الہی کی باتوں کو کہتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنے منشے سے نہیں کہتا ہے، ان هو الا وحی یوحی، باتیں وہی ہوتی ہے جو ہم وحی کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں کہی ہے یہ سب وحی ہے، وحی ہے، اور وحی کی روشنی میں یہ سارا دین اللہ کے فضل سے کرم سے ابھی تک آپ سب نے چھوڑا۔ ورنہ آپ نے کسی لیے کہا کسی کے سامنے ہاتھ مت جوڑو، کہیں بھی سر مت جھکاؤ، کسی کے سامنے بھی ماتھا مت ٹیکو، کسی کو چھپ کر اس کا استقبال مت کرو، نہیں، بلکہ جھکنے کی جگہ، ماتھا ٹیکنے کی جگہ، ہاتھ جوڑنے کی جگہ، نیاز نذرانہ کرنے کی جگہ، منت مراد مانگنے کی جگہ اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ ہے جس نے سب کو عدم سے وجود میں لایا ہے، وہ ذات اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا اور کوئی ایسی ذات نہیں۔ اور قوموں کو اگر آپ دیکھیں گے جو پتھر خوبصورت ملا وہی مورتی، اسی کے سامنے پوجا پاٹ ہے، اور وہیں پر اچھا جو جتنا بڑا پتھر اور جتنا زیادہ شہرت یافتہ ہوا وہاں پر اتنی ہی زیادہ ریل ویل بنی، وہاں نہ مرد کی تمیز نہ عورت کی تمیز ہے، پھر سب اختلاط بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی غیر ضروری ہے جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے الحمدللہ چھانٹ چھانٹ کر ان سب سے بالکل علیحدہ اور پاکیزہ مذہب ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اس میں اور قوموں کی طرح نہ شور شرابہ ہے، نہ ناچ گانے ہیں، نہ وہاں پر عیش و مستی ہے، بلکہ یہاں تو تواضع ہے، یہاں انکساری ہے، یہاں انابت ہے، یہاں رجوع اللہ ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں بھائیوں کہ ہر جملے پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیسے پیارے جملے بھی اللہ نے ایسے پیارے پیارے عطا فرمائے ہیں کہ ہمیں ناز ہے، الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنے مذہب پر، ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے، ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست دی اور مذہب الحمدللہ رب العالمین ہمیں عنایت بہت بھائیوں اپنے قسمتوں پر جتنا ناز کر سکتے ہیں ناز کیجیے، اللہ نے بہت زبردست کی، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو۔ دیکھیے ہمارے یہاں امن، شانتی اور اطمینان، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی چیزیں کہ ہر وہ چیز جس سے کسی بندے سے بندے کو تکلیف ہو سکتی ہے اسے غلط قرار دیا گیا، اور ہر وہ چیز جس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اسے عبادت قرار دیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت اہم دین اور بہت اہم مذہب عطا فرمایا ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، وہ سماکم المسلمین، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہمارا نام مسلمان، ملت ابیکم ابراہیم، ہم ملت ابراہیمی پر چلنے والے ہیں۔ وہ سماکم المسلمین، اور اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمانی پر فخر کرتے ہیں، ہم ایسی گھٹیا قوم نہیں، ہم کوڑیوں پہ بکنے والی قوم نہیں، ہم ہر کس و ناقص کی پجاری قوم نہیں، ہم ہر چیز کو دیکھ کر توہمات میں مبتلا ہونے والی قوم نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہم یقین کرتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں جائے، جہاں جائے، جیسے اور قومیں فوراً مایوس ہوتی کہ تم نے طرح جگہ پر ماتھا نہیں ٹیکا اور وہاں پر سندور نہیں لگایا اور وہاں پر ہاتھ نہیں جوڑے اور وہاں منت مراد نہیں مانگی اور وہاں چڑھاوا نہیں چڑھایا، اور پھر تم اگر کہیں چلے گئے اور کسی ڈاکٹر نے کہا، کسی انسان نے کہہ دیا کہ تم لا علاج ہو اور تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن مذہب نے ایسا دین دیا، اگر وقت واحد میں دنیا کے سارے ڈاکٹر ایک میدان میں اتر کر یہ کہتے کہ فلاں تو بیمار ہے لیکن اب تیرے لا علاج مت ہے، سب ڈاکٹر ہم دنیا کے جمع ہو گئے، تیرا علاج نہیں ہو سکتا ہے، اب تیرے لیے علاج کی کوئی شکل اور صورت نہیں ہے۔ الحمدللہ مذہب اتنا زبردست ہے، ہم یہ کہتے ہیں تم پورے لاکھوں
الحمدللہ میں ایسے اللہ کا ماننے والا ہوں کہ یہ ڈاکٹروں نے کہی ہوئی بات ہے، اے ڈاکٹروں تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا علاج نہیں ہونے والا ہے، لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ علاج ہوگا۔ میرا ایمان ہے میرے سے پہلے تم مر سکتے ہو ڈاکٹر ہو کر، لیکن میں بیمار ہو کر تم سے زیادہ جینے پر اللہ کے ذات میں اتنی قدرت ہے کہ تم سے زیادہ مجھے زندگی عطا فرما سکتا ہے۔ ہم مایوس نہیں، سارے دنیا کے بتانے والے بتاتے رہے کہ تمہیں اولاد نہیں ہونے والی ہے، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ 15 سال میں جب بالغ ہوئے تب نہیں ہوئی اولاد تو مایوس نہیں، 20 سال میں نہیں، 40 سال میں نہیں، 50 سال میں نہیں، موت سے 1 سال پہلے تک بھی ہمیں مایوس ہونے، بلکہ ہمارا جنازہ نکل رہا اور ہو سکتا ہے 100 سال کی عمر میں ہمارے 100 سال کی بیوی کے گھر میں ہمارا بچہ پیدا ہو رہا ہو۔ اللہ ایسا قادر مطلق ہے، ساری دنیا والے بے حیثیت ہے اور اللہ بہت بڑی حیثیت اور بڑی قوت والا، بڑی طاقت والا۔ ایسے اللہ کو ماننے والے ہیں اور اسی پر چلنے والے ہیں، اس وجہ سے ہمارے دین کا نام دین اسلام ہے۔ یعنی ہم اپنے ہتھیار ہر جگہ ڈالنے والے نہیں، اپنے دین اور مذہب کے سامنے سارے ہتھیار ڈالیں گے، باقی اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم اپنے ہتھیار ڈالیں اور اغیار کو ہم خوش کرنے والے بنیں۔ اس لیے بھائیو بات یہ ہے کہ جب دین اتنا زبردست اللہ نے دیا ہے تو دین کو سمجھنے کی زندگی کے ہر موڑ پر ہر شخص کو ہر جگہ پر کہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کہیں نامراد نہیں ہونا چاہیے، ہم کہیں مایوس نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت، بالکل نا امید۔ ہر وقت اور ہر جگہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی ذات ہے جس نے ایسا دین دیا ہے ہر چیز کا علاج ہمارے پاس۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے بن کے 4 لوگوں میں نہیں، مہد سے نہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک۔ اور وہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمیں تو یہاں تک یہ بات ہے کہ ہم جب بچے تھے اور ماں کے گود میں تھے، ہتھیلی میں بیٹھنے والے اور ان کی ہتھیلی کے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ ہماری ماں نے ایک دن ہمیں وہ بھی آیا اپنے پیر پر اوندھا سلا کر بھی لٹایا اور چیخ لٹا کر بھی سلایا ہے اور چیخ لٹا کر سلا کر وہاں پر ہمیں غسل دیا ہے۔ ہم نے بھی غسل بھی کیا ہوا ہے تو ماں کے پیر پر بھی ہم نے غسل کیا ہے۔ تو کہنے والوں نے کہا ہے کہ ماں کے پیروں پر غسل کرنے سے لے کر تختہ میت پر غسل کرنے تک زندگی کا کوئی موڑ ایسا پانی نہیں ہے جہاں ہماری رہبری اور رہنمائی یہ دین اللہ ہے۔ اور ماں نے اپنے جھولے میں جھلایا تو ماں کے جھولے میں جھولنے سے لے کر ماں کے جھولے میں جھولنے سے لے کر ڈولی کے جھولے میں لے کر قبرستان میں جانے تک ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ نے ہماری رہبری اور رہنمائی۔ اور اس سے آگے ماں نے جس گھر میں بہت بہترین ہمارا گھر ہے اور الحمدللہ اس میں ایئر کنڈیشن سارا گھر ہے اور بہترین قسم کے اس کے دروازے لگے ہوئے ہیں، تو اپنے ماں نے اپنا بیڈ روم بند کا دروازہ بند کرنے سے لے کر جب ہم قبر میں جائیں اور قبر میں جانے کے بعد قبر پتھروں سے مٹی ڈالے جانے کے دن تک کوئی دن خالی نہیں ہے جس میں آپ کی ہماری رہبری رہنمائی ہو۔ یہ دین میں تو کیا ہے اور بھائیو اس سے بڑا تحفہ کیا چاہیے کہ جس میں زندگی کا کوئی لمحہ باقی نہیں ہے جس پر ہماری رہبری اور رہنمائی۔ یہی چیز بس ہے، بہت ہمیں ناز ہے اپنے دین پر، اسلام پر، مذہب پر، مسلمانی، ہمیں فخر ہے۔ اللہ نے بہت اونچا دین اور مذہب ہم سب کو دیا ہے، اس کا حق ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بنیں۔ اس کے تقاضے جب پورا کریں گے تو یہ وسطی زندگی میں تھوڑی سی، جب ہم اس کے تقاضے پورے کریں گے تو یہ تھوڑی زندگی ختم ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد عطا فرما دے گا۔ وہ زندگی بہت بڑی زندگی ہے، بہت بڑی۔ وہ جملہ قرآن کریم کا منسوخی 10 سے جلالین میں اللہ اکبر، بڑا حیرتناک جملہ یہ معلوم ہوا کہ جب کافر اپنے کفر کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ ہم پرستی کے مذہب پر زندگی بسر کر کر دنیا سے ایک اللہ کو عمل نہیں مانا، تو یہ وہاں پر کہیں گے یا والے
لیقضی علینا ربک، مالک ہماری سفارش کیجیے۔ بہت زمانہ ہوا، چل گئے گھوم گئے، لیکن رات چمڑیاں رات ہو رہی ہے، لیکن ڈبل سے چمڑیاں چڑھائی جا رہی ہیں، ہم جلتے جا رہے ہیں، اب تو ہماری بہت حیرانی ہو گئی، ذرا پانی کا گھونٹ ہی نصیب ہو، یا تھوڑی سفارش کر دیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سکون مل جائے، تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جائے، یا ہماری لیقضی علینا، اور تھوڑی سی سفارش ہماری کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنمی مشرکین کافرین جہنم میں جلنے والے اللہ سے درخواست کریں گے کہ ہماری کوئی چھٹکارے کی سبیل اور شکل بن جائے، کچھ وقت ہی کے لیے سہارا ملے، تو پہلی بات تو یہ ہے انہیں جواب ہی نہیں دیا جائے، کوئی جواب نہیں ملے، اور پھر جب جواب دیا جائے گا 1000 سال کے بعد وہ فرشتہ یہ جواب دینے کے لیے آئے گا، انکم ماکثون، ارے لوگوں جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ سہارا ملے، 1000 سال پہلے جو تم نے درخواست کی تھی اس کا جواب یہ ہے اب تمہیں یہی رہنا ہے، تم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ انکم ماکثون، مکث یمکث کے معنی تم یہی ٹھہرنے والے ہو، تم یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ چند دن کی دنیا میں عیش مستی کریں گے، لیکن وہاں پر تو خالی جواب سننے کے لیے 1000 سال انتظار کرنا، 1000 سال کا انتظار، خالی جواب سننے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، پھر جواب کیا آتا ہے یہ بتا ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے توحید پر قائم ہے، وحدانیت پر قائم ہے، دین کی تفاوت ہے، اور دین بہت آسان ہے۔ الحمدللہ ہم نے مذہب کو سنبھال لیا، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرتے رہے، اپنی نمازوں کا اہتمام وقت پر کرتے رہے، اور 5 وقت نمازیں پڑھتے، جیسا ٹائم ملا ویسا، یہ جیسا ٹائم ملا ویسا، یہ اور قوموں کا شیوا ہے، ان کے پاس ہے وہ جیسا ٹائم ملا ویسا، ہمارے پاس جیسا ٹائم ملا ویسا دنیا کے سب معاملات، لیکن اللہ کا کام ٹائم پر، اللہ کی نعمتوں کا حق تو یہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا حق تو یہ تھا کہ 24 گھنٹے ہم نے سجدے ہی میں پڑے رہنا چاہیے، احسان ہے مالک کا، وقت کے اعتبار سے اس نے ہمیں یہ معاملات ادا کرنا، یہ بہت بڑی شان ہے مالک، تو 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، ہر وقت اللہ کو سجدہ، اللہ کے دربار میں پیشانی کو رگڑ، 5 وقت، یہ اپنا شیوا، یہ ہمارا شعار، یہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، 5 وقت کی نماز، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اللہ کو سجدہ کرنا ہے ہر حال میں کرنا، ہر حال میں کرنا، 5 وقت نماز کا ہے، مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، شہریوں کو، دیہاتیوں کو، ہر جگہ اور ہر وقت کرنا، کوئی مستثنا نہیں ہو سکتا۔ سال میں 2 چیزیں، رمضان پاک کے روزے رکھنا، اور جو صاحب نصاب ہے انہیں زکات دینا۔ زندگی میں ایک کام کہ جو صاحب مال اور حیثیت ہو وہ اپنا فرض حج کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے معمولات بنانے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، گھر میں کیسے جائیں، باہر کیسے نکلیں، کھانا کیسے کھائیں، استنجا کیسا کریں، وضو کیسا کریں، غسل کیسا کریں، یہ سب باتیں آپ کسی مذہب کا مطالعہ کر لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ میں چہرہ دھونا چاہتا ہوں کیسا دھو، آپ کو کوئی باریکی نہیں ملے گی، کسی مذہب میں نہیں ملے گی۔ مذہب اسلام کا تو امتیاز ہے کہ وہ بتائے گا اچھا تم چہرہ دھونا چاہتے ہو، چہرہ دھونے کے ساتھ یہ تھوڑا وضو ہی کر لو، اور اس کا طریقہ یہ ہے، کیسا ہے، کوئی عمل ایسا نہیں جس کے بارے میں بتا سکے کہ کیسا، وہ کتاب میں دیکھو ویسا نہیں، ہمیں کہا گیا پوچھے کہ کیسا کریں، فوراً کہا گیا محمد رسول اللہ جیسا کریں، ہر کام سوئے جیسا، بیدار کیسا ہو
وضو کیسا کرے، استنجا کیسا کرے، کھانا کیسا کرے، سفر کیسا کیا جائے، بازار میں کیسے جائیں، عورتوں کے ساتھ کیسے رہے، مردوں کے ساتھ کیسا رہے، مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیسا رہے، اپنوں میں کیسا رہے، کہاں کیا کرنا ہے، بس کیسا کرے محمد رسول اللہ جیسا۔ میرے آقا نے اپنی مختصر زندگی میں سب کچھ کر کے بتایا، سب ایسا ہے، یہ اپنا ہے۔ ان چیزوں کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے کہ اب یہ باتیں زندگی میں آئیں کیسے۔ علماء حق، مستند علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھے، ان کی صحبتوں میں بیٹھے، ان سے استفادہ کریں، حق باتوں کو معلوم کریں، اپنی زندگی کی اصلاح کی ان کی صحبتوں سے فکر کریں، اور ان کی صحبتوں میں رہ کر ان ساری چیزوں کو لانے کے لیے کریں۔ تو ظاہر ہے کہ شریعت اور سنت کی روشنی میں ان ساری چیزوں کی اصلاح ہم کرتے رہیں گے، اور اصلاحی پروگرامات ہمارے سامنے اور ہمارے خدمتوں میں پیش کرتے رہیں گے۔ یہ علماء حق جو ہے بھائیوں، پوری امت میں، پوری انسانیت میں قرآن اور حدیث کا پورا نچوڑ پیش کرتے ہیں۔ اگر جس طرح صحابہ کو دنیا سے نکال دیا جائے تو دین بیکار ہو کر رہے گا، اسی طرح دنیا سے علماء کو نکال دیا جائے تو آج بھی سارا دین بیکار ہو کر رہے گا۔ چونکہ عام آدمی کیا سمجھے، اللہ قرآن میں الحمدللہ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اور فلاں کا کیا تقاضا ہے، جب تک آپ قرآن حدیث کا سہارا نہیں لیں گے اور قرآن حدیث کو یہی علماء آپ کے حق میں کھول کھول کر بتانے والے، اس لیے حدیث اور قرآن کو سمجھنے کے لیے علماء حق اور مستند علماء کرام کی صحبتیں یہ ہم حاصل کرنے ہیں، اور ان ساری باتوں کو عملی طور پر زندگی میں لانے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت ایک عمومی ماحول دعوت و تبلیغ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے۔ پورے دنیا میں اس کی مثالیں چل رہی ہیں الحمدللہ، اور عمومیت کے ساتھ یہ مبارک کام ہو رہا ہے۔ اس کی برکت سے الحمدللہ جانے کے بعد معلوم ہو رہا ہے کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، سفر کیسے کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے وہاں پر کھانے سے پہلے کھانے کی سنتیں بیان کی جاتی ہے، سونے سے پہلے سونے کی سنتیں بیان کی جاتی ہے، سفر سے پہلے سفر کی سنتیں بیان کی جاتی ہے، حلقے لگائے جاتے ہیں تو حلقوں میں ہمارا قرآن، ہماری نماز درست کرنے کی فکریں کی جاتی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بڑا ہو، چھوٹا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، سب بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ سبھی ایک جیسے ہیں، تو کوئی شرما شرمی کا معاملہ نہیں، کوئی کسی قسم کا نہیں۔ اس لیے یہ عمومی محنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عنوان کی بھی عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے زندگی میں اللہ رب العالمین کا دین لانے کی فکر کی جائے، کوششیں کی جائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا دین اپنی زندگی میں 100% زندہ کرنے کی فکریں اسی مبارک محنت کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے، جو اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور اپنی مہربانی سے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے الحمدللہ اس عنوان پر ایک بڑا اجتماع پورے ضلع کا پاتور میں مجلس تعلق میں آج ہو رہا ہے۔ آج مغرب کے بعد وہاں پر دعا بھی ہونے والی ہے۔ خوش نصیبی ہے ہماری، یہ سب سے پہلے ہم کوشش کریں کہ ہم 4 مہینے یا چلا یا آخری درجے میں یہ بات یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم وہاں سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی پوری فکریں کوششیں کریں گے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے اور اہم بات یہ ہے کہ بھائیوں جتنا ہم نکلیں گے اپنی اصلاح کی فکر ہوگی، اللہ راضی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اس لیے اپنی ترتیب بنا دیں اپنی زندگی کی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، قطع نظر اس سے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو اپنی اصلاح مقصود ہے، اور ہمیں اس اصلاح کے خاطر اور اللہ کے دین کو سیکھنے کے خاطر، چونکہ یہ چلتا پھرتا عمومی مدرسہ ہے اور اس سے ہمیں استفادہ کرنا ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی اپنی ترتیبات بنا دیں۔ آخری درجہ ہے کہ وہاں شرکت کر لیں اور اس میں دعا کا اہتمام کر لیں۔ آج مغرب کے بعد وہاں پر دعا بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے، مہربانی سے ساری کہیں سنی جانے والی ہدایات پر ہم سب کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا کیونکہ اجتماع ہے تو آج عصر کے بعد کی مجلس آج نہیں ہوگی، باقی آئندہ اپنے ترتیب سے یہ سلسلہ چلتا ہے۔